بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات چل رہے ہیں۔ ایک خاص وجہ سے اس قول میں فاسد اور اجنبیت کے قصے کی تائید کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا حضرت داؤد علیہ السلام یقیناً اول عزم اور اکابرین انبیاء میں سے تھے، جبکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا وہ اپنے پیغمبر کس کو بنائے۔ پس خداوند تعالیٰ جس ذات گرامی کی اس طرح تعریف و توصیف کرے، ہمارے لیے اس پر طعنہ کرنا، تہمت کرنا ناجائز ہے۔ تب سوچئے انبیاء علیہ السلام اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بکری چراتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا خوب دیکھیے، کوئی کام کیجئے لیکن اپنے دل میں اللہ کے تعریفی اشعار، اللہ سے جڑی ہوئی باتیں، اللہ سے جڑی دعائیں کرتے رہیے۔ آپ کو کس مقام پر پہنچائے گا نہیں معلوم۔ داؤد علیہ السلام بکری چراتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے تھے۔ بہت ساری حمد ہیں اللہ کے۔ نام احمد لیا کیجئے، زندگی کا مزہ لیجئے، محمد 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 ہمارے بڑی شان والے۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بہت زیادہ بیان کرتے تھے اور بکری چراتے تھے، اور وہ غلیل چلاتے تھے اس لیے کہ بکری کو شیر اگر پکڑنے آئے تو ایسا جگہ مارتے تھے کہ وہ شیر بھاگ جاتا تھا لیکن وہ زخمی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا بہت اچھا ایم تھا، ایسا ایم ان کو سکھایا اللہ نے۔ اور وہ بادشاہ کا نام ہم بھول رہے ہیں، اس کے ملک پر حملہ ہوا ہے نا، تو اللہ نے ایک ذرہ بختر بھیجا اور کہا کہ یہ 100 ہاتھی والا جو ہے اس کو وہی مارے گا جس کو یہ ذرہ بختر اٹ جائے گا۔ اس کو ملک میں گھمایا گیا۔ داؤد علیہ السلام بکری چراتے تھے، ان کو لا کے پہنایا تو ہٹ گیا تو ان کے ماں باپ بولے یہ بکری چروا یہ کیا جا کے جب فوج سے لڑے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 2 طرف فوجیں کھڑی ہوتی تھی، جس کو رستم سوراب کا واقعہ معلوم ہے اور بہت سارے واقعے میں ڈال دوں گا۔ تو پہلے بڑے پہلوان لوگ کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، تو داؤد علیہ السلام کو لے گیا وہ لوگ، اور وہ 7 ہاتھی کا پاور والا آیا لڑنے کے لیے۔ تو داؤد علیہ السلام تو گلیل چلاتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ گلیل سے اس کا آنکھ میں مارا، اور جیسے اس کے آنکھ میں مارا تو وہ گر گیا اور آپ نے اس کا گردن کاٹ دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ ملک فتح ہو گیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہ جو ہے اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرا دیا، ان کو کوئی اولاد نہیں تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہو گئے۔ پوری داؤد علیہ السلام کی کہانی ڈالیں گے، قصص الانبیاء ہم ڈال رہے ہیں، میرا چینل محمد میں داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ جو اوریہ کا ذکر جو اس میں آیا پارٹ 21 میں نے ڈالا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن اس میں بہت عجوبہ واقعہ ہے۔ اسی لیے ایسی باتوں کو اگر انبیاء سے جڑا ہے تو اس میں بہت ادائیں ہیں۔ بہت سارا واقعہ نہیں ہے، جس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں خضر علیہ السلام مار دیا ایک لڑکا کو، تو ایسے واقعات کو ہم لوگ کو گھیٹ گھاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور نبی کو معصوم سمجھنا ہے، اور اولیاء اللہ سے بھی بہت گڑبڑ ہوتا ہے، اس کو گڑبڑ نہیں بولا جائے گا، اس میں اللہ کا حکمت چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اولیاء محبوب اور نبی معصوم، اس واقعے کے ساتھ ان پر تہمت لگانا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبر بنائے تو یہ بکری چرانے والے کو پیغمبر بنا دیا۔ پس خداوند تعالیٰ جس ذات گرامی کی اس طرح تعریف و توصیف کرے، وہ ہمارے لیے اس پر طعنہ کرنا اور تہمت لگانا جائز نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ پیغمبر نہ تھے، تاہم اس میں ذرا بھی کلام نہیں کہ مسلمان اور مومن تھے اور
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کرو، کیونکہ ان کی وہ باتیں بھول جائیے۔ آپ کے جو لوگ دنیا سے گھر کے بھی گزر گئے، بستی کے گزر گئے، ان کے اچھی باتوں کا ذکر کرو، بری باتوں کا ذکر مت کرو۔ اگر ہم اس دلائل سے قطعی نظر بھی کر لیں تب بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر یہ قصہ صحیح بھی ہوا تو اس کی روایت اور اسات سے کوئی ثواب نہ ملے گا، کیونکہ برائی کی اسات سے اگر عذاب بھی نہ ہو تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ایسی باتوں کو اڑانا، افواہ کرنا، پھیلانا اچھا بات نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں اور اولیاء اللہ کے بارے میں غلط سلط اڑا کے اپنا مقدر خراب کرنا اچھا بات نہیں ہے۔ یہ قصہ اگر جھوٹا ہوا تو اس کا بیان کرنے والا سخت عذاب کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ جس واقعے کی یہ حالت ہو اس کی نسبت صحیح عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق ہمارا قول ہے اور اس قصے کا بیان کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں بولا۔ امام زاری کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور دنیاوی سعادت سے مالا مال کر دیا تھا۔ الہی خیر گردانی بحق امام زاری، الہی خیر گردانی بحق امام زاری کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور دنیاوی سعادت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو دونوں قسم کی سعادتیں فرمائی تھیں۔ طبقات الصافیہ کے مصنف نے آپ کا شمار اہل تصوف اور روحانیت میں کیا ہے، اور دوسری طرف شہ زوری نے لکھا ہے کہ حضرت امام زاری کے انتقال کے وقت ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں مال، اولاد، لونڈی، غلام سب کچھ موجود تھا، لیکن اپنے موت سے قبل ان سب کو آزاد کر دیا تھا اور ایک کو تھوڑا مال بھی دیا تھا، ہر ایک کو تھوڑا مال بھی دیا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی نہایت جاؤ جلال سے بسر کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو سچ سنور کے رہنا ہے۔ قیمتی سواری، قیمتی مکان، قیمتی جوتا، قیمتی لباس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کی بات نہیں سنے، کیونکہ قیمتی مکان، قیمتی گاڑی ہی آپ کو بچائے گی مصیبت پڑنے سے۔ اور آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، اس کے بعد جو مرضی کیجئے۔ تاجر اپنا پیسہ کنواں میں ڈال دے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دینا ہے، قیمتی سے قیمتی گاڑی رکھنا ہے، قیمتی سے قیمتی مکان بنانا ہے، قیمتی لباس پہننا ہے، قیمتی جوتا پہننا ہے، تاکہ آپ جہاں جائیں گے اسلام کی عزت ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تاجر سینکڑے 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد جو چاہے کرے۔ آپ کی اولاد نے بھی بڑی ہی عزت و احترام کی زندگی بسر کی۔ آپ کی اولاد کی صحیح تعداد تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن طبقات الطبع میں آپ کے 2 لڑکوں کا ذکر ہے جن کے نام ضیاء الدین اور شمس الدین تھے۔ وہ بڑا لڑکا ضیاء الدین بھی آپ کی طرح علمی مشاغل رکھتا تھا، مگر چھوٹا لڑکا شمس الدین غیر معمولی ذہانت اور فطانت کا مالک تھا۔ حضرت امام زاری کو اپنے چھوٹے لڑکی کی ذہانت پر بجا طور پر ناز تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 23۔ اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے، ان سے محبت بڑھائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ روح متعل خیال ہو تو محال ممکن ہو جائے۔ آپ کے کسی بھی دعا پر اگر 4 لاکھ روح آمین کہہ دے تو محال ممکن، اس لیے قبرستان کی حاضری سے، اولیاء اللہ کی حاضری سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد کرے تو میں تجھے یاد کروں۔ اب جب کسی کو یاد کریں گے تو اس سے آپ کا نسبت بڑھے گا، محبت بڑھے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔